نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين قرروا أمر الإسلام تقريرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه السلام۔ مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے، امانت ہے ان کی بصد یہ شان دیں گے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین، مختصر وقت ہے، اصل تو مہمانوں نے یہاں پر خطاب وغیرہ کرنا ہے، تو میری یہ کوشش ہے کہ اپنی بات کو 1-2 منٹ کے اندر ختم فرماؤں اور اپنا بقیہ وقت اپنے معزز آنے والے مہمانوں کو دوں جس کی انتظار میں آپ بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز ساتھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، پس جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جب صحابہ کرام ہدایت یافتہ تو جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی ہدایت پا جائے گا، اور اس ہدایت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کا معیار کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان ہے، اور ایمان کا معیار اصحاب پیغمبر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اصحاب پیغمبر کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم صاحب ایمان بننا چاہتے ہو تو آمنوا بمثل ما آمنتم به، تو پھر پوری انسانیت کو بتا دو میں نے اپنے ایمان کا معیار اصحاب پیغمبر کو قرار دیا ہے۔ اب جس کا کلمہ صحابہ جیسا ہوگا وہ ہدایت پائے گا، جس کی نماز صحابہ جیسی ہوگی وہ ہدایت پائے گا، جس کا روزہ صحابہ جیسا ہوگا وہی ہدایت پائے گا، اور اس ہدایت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کیوں؟ جب صحابہ مفلحون جو تابعدار ہوگا وہ بھی مفلحون، جب صحابہ فائزون جو تابعدار ہوگا وہ بھی فائزون، جب صحابہ راشدون جو تابعدار ہوگا وہ بھی راشدون، اور جب اخلاق اعمال کردار صحابہ کا پسندیدہ ہے پھر جو صحابہ کا تابعدار بن جائے گا وہ جنت کا بھی وارث بن جائے گا۔ میرے محترم سامعین، صحابہ کرام بڑے باکمال لوگ تھے، بڑے باکمال انسان تھے۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے تو اپنی آنکھوں کا کیمرہ لگاتے تھے، پھر محمد کا چمکتا ہوا چہرہ، محمد کی پیاری زبان، محمد کی وبیں، محمد کی زلفیں، محمد کا تبسم، محمد کا مسکرانا، محمد کی توڑی، محمد کی دھاڑی، محمد کی تلوار، محمد کا میدان، محمد کا جہاد، محمد کی ریاضت، محمد کی نماز، محمد کا سجدہ، محمد کا سجدہ، محمد کا قاعدہ، یہ سب کچھ بتانے والے صحابہ کرام تھے۔ محمد کی زلفیں ملی تو در صحابہ سے، محمد کی گفتگو ملی تو در صحابہ سے، محمد کا اٹھنا ملا تو در صحابہ سے، محمد کی گفتگو ملی تو در صحابہ سے۔ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تم پر احسان کرے تم اس پر احسان کرو۔ اس وقت ہم موجود نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، صحابہ نے بتا دیا یہ آمنہ کا لال ہے، یہ عبداللہ کا نور نظر ہے، یہ مکہ کا در یتیم ہے، یہ افضل الرسل ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ امام المجاہدین ہے، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا شوہر ہے، یہ جناب حضرت ابو بکر کا داماد ہے، یہ جناب سیدنا فاروق اعظم کا داماد ہے، یہ حضرت عثمان کا سسر ہے، یہ حضرت علی کا سسر ہے، یہ حضرت حسن اور حسین کا نانا جان ہے، یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بابا جان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب پل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے
تو پھر روابط ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ہاں جب پل صحابہ والے پل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، نہ نماز باقی رہتی ہے، نہ روزہ محفوظ رہتا ہے، نہ اذان محفوظ رہتی ہے، نہ کلمہ محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو نماز ہے، صحابہ ہیں تو اذان ہے، صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، صحابہ ہیں تو سب کچھ ہے۔ اس لیے ہم تک دین پہنچانے والے کون تھے؟ بتاؤ، پہنچانے والے کون تھے؟ ہم تک نماز پہنچی، پہنچانے والے کون تھے؟ ہم تک اذان پہنچی، پہنچانے والے کون تھے؟ ہم تک اسلام کی ساری تعلیمات، پیغمبر کی ساری تعلیمات پہنچانے والے صحابہ کرام تھے۔ آج کفر اس صحابہ والے پل کو امت سے جدا کر کے امت کو نبوت سے جدا کرنے پہ مصروف ہے۔ آئیے اور ہم سب آج عہد کریں، اس صحابہ والے پل کی ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ بولو۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے اکابر علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کے دست و بازو بن کر ہم علماء کرام کو یہ پیغام دیتے ہیں، آپ اس مشن پر ڈٹے رہیں انشاءاللہ۔ ہر سنی نوجوان، بوڑھا نوجوان آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مشن حق نواز شہید رحمت اللہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔